جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 14 جنوری 2022 کو ہمارے پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو لانچ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور کل سے تو خاص طور پہ بھارت کا میڈیا بھی اور بھی لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہے اچھی کاوش ہے، سب چیزوں کو ایک ساتھ لایا گیا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں، اور یہ پروسیس 2014 سے چل رہا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس گورنمنٹ نے بہرحال ایک پالیسی ڈاکومنٹ سامنے ہم لے کر آ گئے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے یا پالیسی کوئی ہوتی ہے، وہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے۔ تو وہی ہے کہ اس میں بہرحال وہ جو امپلیمنٹیشن کا پارٹ ہے یا فریم ورک ہے وہ مسنگ ہے، کیونکہ پھر ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ جو پبلک ورژن ہے وہ جو ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، اس میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور لیکن اب دیکھتے یہی ہیں کہ گائیڈ لائنز تو پہلے بھی ہر شعبہ زندگی کے لیے موجود تھیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اصل جو ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں یا چیلنجز ہیں، لیکن ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے وہ اصل ایشو ہے، اور وہ اس پالیسی میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہم اس کو ایز این ایکیڈیمک ایکسرسائز ہم اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ چونکہ 5 سال کے لیے بنی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ 5 سال کے عرصے کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو ریویو کرے گی اور دیکھے گی کہ کہاں کن شعبہ زندگی میں ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکے نہیں کر سکے، تاکہ اس پہ مزید بلڈ کیا جائے۔ میرا جو ہے جو پبلک ورژن ہے، جس کے تقریباً کوئی 48 پیجز ہیں میرے خیال میں، 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں، اور ان کا تعلق فارن پالیسی کے حوالے سے ہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پبلک ورژن میں بھی اگر ان کچھ باتوں کا خیال رکھا جاتا تو جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ ایک تو پاکستان بھارت کے تعلقات کے بارے میں جو پبلک ورژن ہے، اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جو ہے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو واپس جو سفارتی تعلقات ہیں اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہائی کمشنر بھجوانا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم تجارت بحال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ جو ورژن جو اصل ورژن ہے اس میں باتیں ہوں، لیکن میرے چونکہ علم میں نہیں ہے، لیکن اس میں میڈیا اسپیکولیٹ بہت کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی، اور یہ باتیں پاکستانی میڈیا سے ہی آئی ہیں کہ جی اس قسم کی بات اس میں ہے۔ تو میرے خیال میں پبلک ورژن میں کم از کم اگر یہ بات ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میں اس کو کبھی انڈورس نہیں کر سکتا انڈر دی گیون سرکمسٹانسز۔ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو بھارت پہ یا کشمیر پہ جو سیکشنز ہیں اس پبلک ورژن میں، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہماری ایک پبلک پوزیشن ہے اس کو ریائٹریٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کشمیر کور ایشو ہے، کور ڈسپیوٹ ہے، اس کا جو ہے اس کا ریزالو ہونا ضروری ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہم جب تک اس وقت تک بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کریں گے جب تک کہ یہ بھارت وہ اقدامات واپس نہیں لیتا جو اس نے 5 اگست 2019 کو کیے تھے، اور یہی چونکہ حکومت کی پالیسی تھی۔ اگر اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پبلک ورژن میں اس بات کا اظہار ہو جاتا تو شاید جو اس وقت اسپیکولیشن ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پبلک ورژن میں یا جو کانفیڈینشیل ورژن ہے اس میں یہ ساری باتیں ہوں کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہم سے شیئر نہیں ہوا اس لیے اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہا سکتا۔ لیکن پبلک ورژن میں ذرا تھوڑا سا زیادہ اگر اس کو صحیح معنوں میں ہائی لائٹ کر لیتے کہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے انگیجمنٹ اگر ہم بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ بھارت یہ سارے اقدامات واپس لے۔ دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جب یو ایس کے حوالے سے بات ہوئی تو یو ایس میں کہا گیا کہ یہ پاکستان ڈز ناٹ سبسکرائب ٹو کیمپ پالیٹکس، تو یہ کہنا کہ یہ جملہ ضروری نہیں تھا۔ اس جملے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک نیوٹرل اسٹانس ہے ہمارا، ہم لینا چاہتے ہیں، ہمارا اگر یو ایس ہماری طرف آئے
تو ہم شاید اپنا جو ہے ایک بیلنس رکھیں چائنا اور یو ایس کے درمیان. یہ اس سینٹنس کے بغیر بھی جو یو ایس کا سیکشن ہے میرے خیال میں وہ بالکل مکمل تھا، اس میں کوئی ضرورت ہمیں نہیں تھی کہ ہم یہ بات کہتے. تو یہ تھوڑا سا ریڈنڈنٹ تھا اور میرے حساب سے یہ مناسب بھی نہیں تھا. اور یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے. اس کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو آپ اپولوجیٹک سے ہو جاتے ہیں، اور یہی جو ہے معاملہ کوئی مناسب نہیں لگتا کہ یہ اس قسم کی بات آپ کریں. دوسری طرف جو ہے باقی میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل بنیادی باتیں ساری وہی ہیں جو ہم اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پیپل سینٹرک ہے، یا سٹیزنز جو ہیں، جو پاکستان کا شہری ہے وہ اس کا مرکز ہے اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا. یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا ان تمام چیزوں کو. یہ گائیڈ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، ایڈوائز ہے، گائیڈ لائنز ہیں، اچھی چیز ہے. گائیڈ لائنز بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تمام جو پالیسیز تھیں وہ ایک ڈاکومنٹ میں اگر آ گئی ہیں تو یہ خوش آئند بات ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں پبلک میں نہیں آئیں اور جو نہیں آنی بھی نہیں چاہیے، لیکن ہمیں بہرحال اس بات پہ تو تشویش رہے گی کہ کیا چیزیں ہیں جو پبلک جو کانفیڈینشیل ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، پاکستان بھارت کے حوالے سے. دوسرا جو افغانستان کے متعلق بھی بہت ہی چھوٹا سا پیراگراف کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر جو ہے کام کریں گے افغانستان میں. میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں اور بہتری اس افغانستان کے سیکشن میں بھی آ سکتی تھی، اور اس میں ہمیں تھوڑا سا اگر جہاں ہم کہتے ہیں کہ اپولوجیٹک نہیں ہے، تھوڑا سا زیادہ فورسفلی ہمیں کچھ ایسی لینگویج اس میں یا ایسی گائیڈ لائنز اس میں ڈالنی چاہیے تھی، یا ایسا کچھ ایک حوالے سے اپنا پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ زیادہ فورسفلی ہم بات کر سکتے تھے. لیکن ہمیں لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ افغانستان کے معاملے میں ڈیفینسو پہ آ گئے ہیں. یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. گو کہ ہم طالبان کی طالبانائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتے، تو نہ کرنا چاہیے. طالبان پہ ہمیں پریشر رکھتے رہنا چاہیے تاکہ لیکن کہ وہ جو ہے انکلوسیو ہوں، اور لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیفینسو پہ ہو جائیں. تو مجھے اس پیراگراف سے جو افغانستان پہ لگا کہ ہماری ابھی بھی تک اس کے بارے میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے. ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن یہ ایسی بات کہ نظر نہیں آتا کہ ہم کس طرح یہ ساری چیزیں اچیو کریں گے. اور وہی بنیادی اصل مسئلہ یہی ہے کہ وش لسٹ تو ہے، آبجیکٹیوز بھی ہمیں معلوم ہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن کس طرح وہ اچیو ہوں گے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور نہ جو پبلک ورژن ہے عوام کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ ایک نیشنل پالیسی سیکیورٹی پالیسی اس کا ڈاکومنٹ بن گیا ہے، تو اگلے 5 سال میں دیکھتے ہیں کس طرح اس پہ کام ہوتا ہے. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں تک 2-3 باتیں جو میں نے انڈر اسکور کی ہیں، اگر فریم ورک کو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے آگے بڑھنا بھی کس طرح، مثال کے طور پر ریوائیو سار کو کس طرح آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی کانٹرڈکشنز بھی اس رپورٹ میں بہت نظر آئیں. چونکہ میں نے حرف بہ حرف پڑھا ہے اس کو، تو جو ہے اس میں محسوس یہی ہوا کہ کہیں کہیں گیپس بھی ہیں، جھولز بھی ہیں، کہیں کانٹرڈکشنز بھی ہیں. تو لیکن یہ ایک چونکہ پہلا قدم ہے، اس لیے ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور لیٹس ہوپ کہ اس پہ ہم آہستہ آہستہ بلڈ کریں. اور یہی میں امید کرتا ہوں کہ ایک ایسی پالیسی ہم فائنلی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو امپلیمنٹیبل بھی ہو، اور وہ واقعی جو ہمارے فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں یا سیکیورٹی آبجیکٹیوز ہیں
ان کو ہم صحیح معنوں میں اچیو بھی کر پائیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔